پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو تھانہ مارگلہ میں درج مقدمے میں بری کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مجسٹریٹ مرید عباس نے تھانہ مارگلہ کے مقدمے میں تمام ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کے ساتھ سابق وفاقی وزیر اسد عمر اور دیگر شریک ملزمان سمیت مسلم لیگ نون کے موجودہ ممبر قومی اسمبلی راجہ خرم نواز بھی بری ہونے والوں میں شامل ہیں۔ ملزمان کی جانب سے وکلاء سردار معصروف خان اور آمنہ علی عدالت میں پیش ہوئے۔ علاوہ ازیں توشہانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی سزا معطل کر دی گئی ہے۔ عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا سے خبر ہے کہ جہاں پر سینٹ انتخابات ملتوی ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات تا حکم ثانی ملتوی کیے گئے ہیں۔ مخصوص نشستوں پر ممبران کی جانب سے حلف نہ لینے کی وجہ سے صوبے میں سینٹ الیکشن روکے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کا عملہ سامان سمیٹ کر اسمبلی سے واپس روانہ ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق اپوزیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست جمع کرائی۔ سینٹ الیکشن میں پولنگ کا وقت شروع ہونے سے قبل ریٹرننگ آفیسر سمیت الیکشن کمیشن کا دیگر عملہ خیبر پختونخوا ہال پہنچا، لیکن پولنگ کا وقت شروع ہونے کے باوجود ووٹنگ شروع نہ ہوئی۔ تاہم خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن ممبران نے سینٹ انتخابات کے لیے ووٹنگ نہ ہونے پر ریٹرننگ آفیسر کے پاس درخواست جمع کروائی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ مخصوص نشستوں پر ممبران سے حلف نہیں لیا گیا۔ اسپیکر نے ہمارے 25 اراکان میں سے ابھی تک ایک سے بھی حلف نہیں لیا، اس لیے الیکشن ملتوی کیا جائے۔ رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں سے سینٹ الیکشن میں 18 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہونے کے بعد 30 نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایوان بالا یعنی سینٹ کی 30 نشستوں پر انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ انتخابات میں 59 امیدوار مد مقابل ہیں۔ 18 امیدواران پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ سینٹ کے 29 جنرل، 8 خواتین، 9 ٹیکنوکریٹ اور 2 غیر مسلم کی نشستوں پر انتخابات ہو رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے 1 جنرل، 1 ٹیکنوکریٹ نشست پر، پنجاب کی 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ اور غیر مسلم کی 1 نشست پر انتخابات ہو رہا ہے، جبکہ صوبہ سندھ کی 7 جنرل اور 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ، 1 غیر مسلم نشست پر انتخابات ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ کی نشست پر انتخابات ہونا تھا، جو کہ مخصوص نشست والے اراکین کے حلف نہ لینے کی وجہ سے تاحال تنازع کا شکار ہے۔ صوبہ پنجاب کے 7 جنرل نشستوں پر، بلوچستان کے تمام 7 جنرل نشستوں پر اور 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ بات کرتے ہیں ملک میں مہنگائی کی بڑھتی ہوئی صورتحال، بجلی مزید مہنگی کرنے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق عوام کے لیے عید سے پہلے مہنگائی کا ایک اور تحفہ، پٹرول کے بعد بجلی بھی مزید مہنگی کر دی گئی۔ سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق نیپرا نے دوسری سرمائی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی ہے۔ نیپرا نے ملک بھر میں بجلی صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 2 روپے 75 پیسے اضافے کی منظوری دی ہے، جس سے صارفین پر 85 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نیپرا اعلامیے کے مطابق بجلی صارفین سے سرمائی ایڈجسٹمنٹ کے پیسے اپریل، مئی اور جون کے بلوں میں وصول کیے جائیں گے۔ نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ مزید برآں نیوز ایجنسی کے مطابق بجلی 1 ماہ کے لیے 5 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی ابتدائی منظوری لے لی گئی ہے۔ اضافہ فروری کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں فاسٹ ٹاپ 10 پر۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ استدعا ہے کہ ججز خط کیس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ 12 ججز پر مشتمل بینچ بنائے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ججز خط پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ ہم چاہتے ہیں سپریم کورٹ بینچ میں ججز کی تعداد بڑھائے۔ ہماری استدعا ہے کہ سپریم کورٹ 12 ججز پر مشتمل بینچ بنائے۔ عدلیہ کی اس طرح کے سارے کیسز 12 ججز کے بینچ ہی سنتا رہا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت عدلیہ کے حوالے سے بحث کرتی رہی ہے۔ ایوان میں عدلیہ کی آزادی پر بحث نہیں کرائی گئی، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر خان نے مزید کہا کہ آج پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی گمنام کال آئی تو فلور پر آئیں گے، اگر کوئی گمنام کال آئی تو سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ پی ٹی آئی مرکزی رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ججز خط پر از خود نوٹس میں 7 نکری بینچ کی تشکیل پر اعتراض کر دیا۔
ترجمان PTI رؤوف حسین نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج جسٹس تصدق گیلانی نے خود کو اس کمیشن سے الگ کرتے ہوئے جواب میں لکھا کہ جوڈیشل کمیشن کے تحت انکوائری کرائی جائے۔ جسٹس تصدق گیلانی نے وہی لکھا جو PTI اور وکلا کر رہے تھے، بلکہ صرف 184 حل ہے۔ آج چیف جسٹس نے 7 جج چن کر بینچ بنایا جو اس کیس کو دیکھے گا۔ مرضی کے جج چن کر مرضی کے فیصلے ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے اور کیس سنا جائے۔ چیف جسٹس کے براہ راست سماعت کا بڑا شوق ہے۔ امید ہے آج خود نوٹس کیس کی کارروائی بھی ہر صورت براہ راست نشر کی جائے گی۔ رخ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کا، جہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا صوبے میں سینٹ الیکشن ملتوی ہونے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات تا حکم ثانی ملتوی کر دیے گئے۔ مخصوص نشستوں پر ممبران کے حلف نہ لینے کی وجہ سے صوبے میں سینٹ الیکشن روکے گئے اور الیکشن کمیشن کا عملہ سامان سمیٹ کر اسمبلی سے واپس روانہ ہوا، جس کے بعد اس معاملے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اپنے رد عمل میں کہا، ان غیر قانونی لوگوں کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے۔ کس طرح ہماری نشستیں کسی اور کو دے دی گئی، میں واضح کر دوں، ہم اپنی خواتین کی سیٹوں کی حفاظت کریں گے۔ یہ سارا نظام ایک دن بے نقاب ہوگا، جس میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے۔ آئین توڑنے کی سزا موت ہے، پھر بھی آئین ٹوٹ رہا ہے۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہوں، ہم مقابلہ کریں گے، آخری بال تک جائیں گے اور اپنا حق لے کر رہیں گے۔ اگلی خبر کینیڈا سے، جہاں پر ٹورنٹو ایئرپورٹ پر پاکستانی میزبان حنا ثانی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار ہو گئی۔ کینیڈین حکام نے PIA کی ایئر ہوسٹس حنا ثانی کے جوتوں سے آئس برآمد کی ہے، جس کے بعد انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ کینیڈین امیگریشن حکام ایئر ہوسٹس کو جلد مقامی عدالت میں پیش کریں گے۔ PIA کے ترجمان نے حنا ثانی کے جیل منتقلی کی تصدیق کر دی ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی کرکٹ اسکواڈ کا اعلان اگلے 1-2 روز میں کیے جانے کا امکان ہے۔ مقامی اخبار جنگ نیوز کے مطابق کاکول میں ناموں کے حتمی شکل دینے کے لیے مشاورتی عمل وائٹ بال کپتان بابر اعظم اور قومی سلیکٹرز کے درمیان جاری ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز چیئرمین محسن نقوی سے بھی کپتان اور سلیکٹرز کی ملاقات ہوئی تھی۔ ذرائع کے مطابق ہوم سیریز کی وجہ سے 18 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیے جانے کی تجویز ہے۔ فاسٹ بولر ہارسٹوف مکمل فٹ نہ ہو سکے، لیکن وہ ریہیب جاری رکھیں گے۔ ہارسٹوف PSL کے دوران کندھے کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔ زیر غور کھلاڑیوں میں کپتان بابر اعظم، سائم ایوب، محمد رضوان، صاحبزادہ فرحان، سلمان علی آغا، افتخار احمد، اعظم خان، شاداب خان، اسامہ میر، شاہین افریدی، نسیم شاہ، عماد وسیم، محمد عامر، زمان خان، عثمان خان، وسیم جونیئر، عرفان نیازی اور عباس آفریدی شامل ہیں، جبکہ فخر زمان کے ہاتھ کی انجری کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں اگلی خبر پر، جہاں سے لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا اقدام چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست جوڈیشل ایکٹورزم پینل کے جانب سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے دائر کی۔ درخواست گزار نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عمل درآمد روکا جائے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ بین الاقوامی دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، مگر پاکستان میں بڑھ رہی ہیں۔ عید الفطر سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کا طوفان لے کر آئے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وفاقی حکومت کی جانب سے عید سے قبل پیٹرول کی قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا گیا تھا، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں کمی کی گئی۔ اب بات کرتے ہیں لالا آفریدی کی، جہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے کہا ہے کہ جس سے جو کہنا ہے کہتا رہے، مجھے کسی کو مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ بطور انسان مجھے کیا یہ اچھا لگے گا کہ میں کہوں شاہین افریدی کو کپتان بنا دیا جائے؟ میرے منہ سے یہ بات مجھے ہی اچھی نہیں لگے گی کہ میں اپنے کسی بندے کو سپورٹ کروں۔ شاہد آفریدی نے ایک بار پھر بتایا کہ میں محمد رضوان کے بارے میں 4-5 ماہ سے کہہ رہا ہوں اسے وائٹ بال کا کپتان بنا دیں اور ریڈ بال کی کپتانی بابر اعظم کو دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر میں قومی ٹیم کی معاملات میں لابنگ کرتا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہوتا۔ تفصیلی خبریں آپ نے جانی، اپنے دوست رومان کرتیزی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔